السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے شہروں میں سرما کے ٹھٹھرتے ایام کے مزے لے رہے ہوں گے۔ دوستو، اس دنیا کے نقشے پر بہت سے شہروں کو کئی زاویوں سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انہی میں ایک استنبول بھی ہے، جس میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسے باقی شہروں سے ممتاز کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دنیا کے ان خوبصورت ترین شہروں میں شامل ہے جس کو دنیا سیاحت میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے۔ دوسرا، اس کا سنہری جغرافیائی محل وقوع، اور تیسرا، اس کا تاریخی پس منظر۔ پچھلے دنوں ہمارا استنبول کی سیاحت کا پروگرام بنا۔ دوران سفر میرے ذہن کے پردے پر مستقل شہر کے تاریخی مناظر گھومتے رہے۔ اس شہر کے در و دیوار نے کئی سلطنتوں کا عروج دیکھا۔ یہاں کی زمین نے اپنے اوپر حکمرانی کرنے والوں کو آسمانوں کی بلندیاں چھوتے ہوئے دیکھا۔ یہاں کے افق پر ایک نہیں کئی سلطنتوں کے دہکتے سورج طلوع ہوئے، مگر اس کے ساحل نے ہر چمکتے سورج کو بے نور ہو کر بحیرہ مرمرا کے پھیلے ہوئے نیل گوں پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ سمندر نے اپنے ساتھ ساتھ اس شہر کو بھی مختلف مد و جزر سے گزرتے ہوئے دیکھا، مگر ہر عروج نے ایک وقت کے بعد زوال پایا، ہر بلندی نے پستی اور گہرائی دیکھی۔ اس سرزمین پر عیسائیوں نے کئی سو سال اپنا تختہ سجا کر دنیا پر راجدھانی کی، پھر تاریخ نے عثمانیوں کو ان کا تختہ الٹ کر اپنا سنگھاسن سجاتے دیکھا، مگر جیسا کہ ہر عروج کو زوال ہے، سورج کبھی نہ کبھی ضرور ڈوبتا ہے۔ 500-600 سال تک دنیا کے افق پر چمکتے عثمانی سورج کو بھی ایک دن ڈوبنا پڑا۔ اندھیروں اور ظلمتوں نے پھر سے دبے قدم حکومت سنبھال لی۔ یہ شہر اتاترک کی شکل میں اسلام کا لبادہ اوڑھے اسلام دشمن نواز حکومت کے قبضے میں چلا گیا۔ استنبول میں پھر سے بدترین تاریخ رقم ہوئی، مگر جیسا کہ کہا جاتا ہے، طلوع سحر کے وقت رات سب سے زیادہ گہری اور تاریک ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ عثمانی ورثاء کے دلوں میں دبی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اندھیرا ایک بار پھر سرخ ہونے لگا۔ آسمانوں پر پھیلی ہوئی شفق کی لالیوں نے ایک بار پھر سورج کے طلوع ہونے کی خوشخبریاں سنائیں۔ سلطنت عثمانیہ کے جانشینوں کا سورج۔ دوستوں، میں اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو استنبول شہر کے عروج و زوال کی ایک داستان سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ آنکھوں سے حالیہ ترکی کو دیکھیں اور کانوں سے اس کی عبرت انگیز تاریخ اور ماضی کو سنیں۔ اس شہر کا چھوٹا سا تعارف تو یہ ہے کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جس نے دنیا کے 2 بر اعظموں پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ استنبول کا ایک حصہ ایشیا جبکہ دوسرا یورپ میں ہے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان آبنائے بوسفورس بہتی ہے۔ یہ شہر، جسے تاریخ قسطنطنیہ کے نام سے جانتی ہے، سلطان محمد فاتح کا شہر کہلاتا ہے، اور اسی شہر کو دی سٹی آف ماسکس ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے اس شہر کو اپنا پایہ تخت بنایا تو اس کا نام قسطنطنیہ ہو گیا۔ اسی کو روم جدید بھی کہتے تھے، اور عربی کی تاریخوں میں اسی کو مدینۃ الروم بھی کہا جاتا ہے۔ 1930 میں اس کا باقاعدہ سرکاری نام استنبول ہو گیا، اور اب یہ شہر اسی نام سے معروف ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس شہر کو جو اہمیت حاصل رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ روم اور ایتھنز کے سوا کوئی دوسرا شہر اس میں استنبول کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ یہ شہر 1100 سال تک سلطنت روما کا پایہ تخت رہا ہے، جو اپنے عہد عروج میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی تھی، اور اس کی تہذیب دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر یعنی روم کے شہر قسطنطنیہ پر جہاد کرے گا، اس کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ان الفاظ میں مروی ہے کہ تم لوگ ضرور بالضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے، بس کیا ہی بہترین اس کا امیر ہوگا اور کیا ہی بہترین وہ فوج ہوگی۔ چنانچہ اس حدیث میں بیان کردہ سعادت کے حصول کے لیے بہت سے مسلمان حکمرانوں نے قسطنطنیہ پر پے در پے حملے کیے، جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبد الملک، مہدی عباسی، ہارون الرشید وغیرہ بھی شامل ہیں۔
بعض محاصروں میں شہر کے گرد باقاعدہ مکانات بھی تعمیر کر لیے گئے، لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ اول تو اس شہر کا محل وقوع ایسا تھا کہ اس کے گرد سمندری خلیجوں نے حصار سا قائم کیا ہوا تھا۔ دوسرے یہ پہاڑی علاقہ تھا جس میں سردیوں کا موسم خاص طور پر عرب کے صحرا نشینوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ اس شہر کے گرد تہ در تہ 3 فصیلیں تھیں جن میں 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ہر فصیل انتہائی مستحکم اور پہلی اور دوسری فصیل کے درمیان ایک ناقابل عبور خندق بنی ہوئی تھی جو 60 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری تھی، اور اس لحاظ سے یہ قلعہ دنیا کا سب سے مستحکم اور ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح قسطنطنیہ کی سعادت خاندان آل عثمان کے 7ویں نوجوان خلیفہ سلطان محمد فاتح کی قسمت میں لکھی تھی۔ اس نوعمر شہزادے نے 22 سال کی عمر میں خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تھی، لیکن اپنی خودداد صلاحیتوں سے وہ بہت جلد اپنے پیشروؤں پر سبقت لے گیا۔ اس نے خلافت سنبھالتے ہی قسطنطنیہ کے فتح کرنے کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی۔ قسطنطنیہ کی دیواریں توڑنے کے لیے معمولی توپیں کافی نہ تھیں، اس لیے محمد فاتح نے پیتل کی ایک ایسی توپ تیار کی جس کے برابر اس وقت روئے زمین پر کوئی توپ موجود نہ تھی، جس کے ذریعے 2.5 فٹ قطر کا 8 من وزنی گولہ 1 میل تک پھینکا جا سکتا تھا۔ جب اس توپ کا پہلا تجربہ کیا گیا تو گولہ 1 میل دور گر کر زمین میں 6 فٹ نیچے تک دھس گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ باسفورس، بحیرہ مرمرہ اور گولڈن ہارن نامی سمندروں سے گھرا ہوا ہے اور اس کے صرف مشرقی جانب خشکی ہے، اس لیے اس پر کامیاب حملے کے لیے ایک طاقتور بحری بیڑا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ محمد فاتح نے 140 جنگی کشتیوں پر مشتمل ایک بیڑا بھی تیار کیا۔ ان تیاریوں کے بعد سلطان نے قسطنطنیہ کا اس طرح محاصرہ کیا کہ بری فوج شہر کی مشرقی فصیل کے سامنے پہنچ گئی اور بحری بیڑا آبنائے بوسفورس میں پھیل گیا۔ اس کے بعد دنیا کی تاریخ نے وہ دن دیکھا کہ سلطان محمد فاتح نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو اس سے پہلے کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ اس قدر حیرت انگیز کہ مغرب کے متعصب مورخین نے بھی اس کو ایک معجزے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے بحری جہازوں کو خشکی پر چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اس نے خشکی کے اس راستے پر لکڑی کے تختے بچھوائے، انہیں چکنا کرنے کے لیے ان پر چربی ملوائی، پھر 70 جہاز نما کشتیوں کو یکے بعد دیگرے بوسفورس سے ان تختوں پر چڑھا دیا۔ ہر کشتی میں 2 ملاح سوار تھے اور ہوا کی مدد لینے کے لیے بادبان بھی کھول دیے گئے تھے۔ ان کشتیوں کو بیل اور آدمی کھینچتے ہوئے 10 میل کی یہ پہاڑی مسافت طے کر کے گولڈن ہارن تک لے گئے۔ 70 کشتیوں کا یہ جلوس رات بھر مشعلوں کی روشنی میں محو سفر رہا۔ بازنطینی فوج قسطنطنیہ کی فصیل سے بوسفورس کے مغربی ساحل پر مشعلوں کی چہل پہل دیکھتی رہی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بالآخر جب صبح کے اجالوں نے راز سے پردہ اٹھایا تو محمد فاتح کی 70 کشتیاں اور بھاری توپ خانہ گولڈن ہارن کے بالائی علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی محمد فاتح نے گولڈن ہارن پر ایک پل تعمیر کیا اور اس پر اپنا بھاری توپ خانہ نصب کرا دیا۔ مشرق اور جنوب دونوں طرف سے محاصرے کی گرفت مضبوط ہونے کے بعد عثمانی توپوں نے دونوں طرف سے شہر کی فصیلوں پر زبردست گولہ باری شروع کر دی، اور 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد 3 مقامات سے شہر کی دیواروں پر بڑے بڑے شگاف نمودار ہو گئے۔ اب سلطان محمد فاتح کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو چکا تھا۔ چنانچہ 20 جمادی الاولیٰ 857 ہجری بمطابق 29 مئی 1453 کی رات عثمانی فوجوں نے ذکر و تسبیح اور دعاؤں میں گزاری۔ نماز فجر کے بعد محمد فاتح نے عام حملے کا اعلان کیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز آیا صوفیہ کے کلیسا میں ادا کریں گے۔ حملہ مختلف سمتوں سے جاری رہا، لیکن زیادہ زور سینٹ رومانوس کے دروازے پر تھا، جو اب توپ کاپی کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہاں کی دیوار بہت زیادہ مجروح ہو چکی تھی۔ خندق کو اوپر سے عبور کرنے کے لیے سیڑھیاں اور کمندیں ڈال دی گئیں۔ دوپہر تک دونوں طرف سے آگ اور خون کا زبردست معرکہ جاری رہا۔ پھر بالآخر ایک نوجوان آغا حسن اپنے 30 جانباز ساتھیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا۔
اس کے بعد دوسرے عثمانی دستے بھی یکے بعد دیگرے پہنچتے گئے اور اس طرح دیوار قسطنطنیہ پر سرخ ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ بازنطینی بادشاہ قسطنطین جو اب تک بے جگری سے حالات کا مقابلہ کر رہا تھا، شہر کی یہ حالت دیکھ کر اس نے شاہان روم کی خاص پوشاک اتار کر پھینک دی اور عثمانی فوج کے بڑھتے ہوئے سیلاب میں گھس کر ایک سپاہی کی طرح بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد پورا ہوا کہ جب قیصر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ ظہر کے وقت سلطان محمد فاتح نے اپنے وزراء اور سرداروں کے جلوس میں شہر کے سینٹ رومانوس کے دروازے سے داخل ہو کر سب سے پہلے قسطنطنیہ کے کلیسا آیا صوفیہ کے دروازے پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ کلیسا کی دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، انہیں مٹا کر دھویا گیا۔ سلطان کی ہدایت پر یہاں مؤذن نے اذان کہی اور شرک و کفر کے اس مرکز میں پہلی بار اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی زمزمہ بار صدا گونجی۔ سلطان نے نماز ظہر یہاں ادا کی اور اس وقت سے اس کلیسا کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قسطنطنیہ کی وہ تاریخی دیوار ہے جس نے شہر کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا تھا، اور یہ اس کا وہ تاریخی دروازہ ہے توپ کاپی، جس پر اس دن حملے کا سب سے زیادہ زور تھا اور فاتحانہ لشکر سب سے پہلے اسی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ دیکھیے گا، یہ پہلے دروازے سے ہم داخل ہوئے، کسی زمانے میں تو یہاں آگ اور خون کی برسات ہوئی ہوگی، لیکن اب ہم مزے سے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں دیواروں کے بیچ میں یہ پورا ایریا ہے۔ ان برجوں پر سے باہر حملہ ہوتا تھا مجاہدین پر، لیکن آخر کار انہوں نے اس اونچے برجوں کو فتح کر کے ہی دم لیا۔